بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ارمغانہ نئے انداز سے حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھی، ایسی حکمرانی کہ جس کے حصول کے لیے انسان اپنا مذہب، ضمیر، دل اور جسم پر سب کچھ فروخت کر دیتا ہے۔ کچھ دن کیف و نشاط کے جزیرے میں گزارنے کے بعد راجہ جے پال اپنے عشرت کدے سے باہر نکلا اور اس نے سپہ سالار بلرام سنگھ کو طلب کر کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر سبکتگین کی چیونٹیوں کا لشکر ہماری مملکت کی طرف بڑھے، ہمیں اپنے کوہ پیکر ہاتھیوں کی فوج کو غزنی کے راستے میں کھڑا کر دینا چاہیے، تاکہ یہ پرہول مناظر دیکھ کر شدت خوف سے مسلمان سپاہیوں کے دل ٹکڑے ہو جائیں اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے راجہ جے پال کا نام دہشت کی ایک زندہ علامت بن کر رہ جائے۔ براہمن حکمران کے لہجے میں بڑا غرور تھا۔ اپنے فرما روا کا حکم سن کر بلرام سنگھ احتراماً نصف قد تک جھکا اور پھر سیدھا ہو کر بولا، بہترین جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم دشمن پر بے خبری کے عالم میں حملہ کرتے ہیں۔ اس طرح حریف کو نفسیاتی شکست ہو جاتی ہے اور وہ خوف و دہشت میں مبتلا ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اگر ہم نے سبکتگین کو ملتان کی طرف بڑھنے دیا تو اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اس لیے میری رائے میں یہی مناسب ہے کہ جنگ غزنی کی حدود میں لڑی جائے۔ اگرچہ بلرام سنگھ ایک جوان سال سپہ سالار تھا، لیکن فطری ذہانت و تدبر کے باعث وہ بہت تجربہ کار نظر آتا تھا اور جنگ کے فلسفے کو کسی بوڑھے فوجی سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا تھا۔ بلرام سنگھ، تمہیں میری طرف سے پوری آزادی اور اختیار حاصل ہے، راجہ جے پال نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم جس طرح چاہو دشمن سے جنگ کرو، مگر اس جنگ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ تم سبکتگین کو میرے قدموں میں جھکا دو یا اسے غزنی کی حدود میں قید کر دو، میں دونوں صورتوں میں تم پر لطف و کرم کی بارش کر دوں گا۔ سمراٹ کی اس محبت کا 1000 بار شکریہ، مگر بلرام سنگھ کسی نام کی لالچ میں جنگ نہیں کرتا۔ بلرام سنگھ کا چہرہ جوش جذبات سے تمتمانے لگا تھا۔ وہ تو ایک ایسا سپاہی ہے جو صرف اپنی دھرتی اور دھرم کی خاطر موت کے اس کاروبار میں حصہ لیتا ہے۔ ہار اور جیت کا اس کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ ساری زندگی بھگوان سے ایک ہی پرارتھنا کی ہے کہ تمام زخم بلرام سنگھ کے سینے پر آئیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ بلرام سنگھ کی پشت پر بھی کوئی گھاؤ موجود تھا۔ بلرام سنگھ سچ بول رہا تھا، وہ حقیقتاً اسی انداز کا سپاہی تھا، مگر اس بار اس کے جنگی جنون میں ارمغانہ کی محبت بھی شامل ہو گئی تھی اور وہ دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر غزنی پر یلغار کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے وعدے کے مطابق امیر سبکتگین اور محمود کے سر کاٹ کر ارمغانہ کی بارگاہ جمال میں پیش کر سکے۔ راجہ جے پال اپنے سالار کا یہ جذبہ سرفروشی دیکھ کر بہت مسرور و مطمئن تھا، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس مرتبہ بلرام نے صرف ایک عورت کی خاطر وحشیانہ جنگ کے منصوبے بنائے ہیں۔ وہ عورت جو انتہائی فریب کارانہ انداز سے براہمن حکمران کی بیوی بن چکی ہے۔ میں تمہارے بے غرض جذبات کی قدر کرتا ہوں بلرام سنگھ، راجہ جے پال نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ براہمن حکمران اپنے سپہ سالار کی جنگی صلاحیتوں سے بھرپور کام لینا چاہتا تھا۔ لڑو، اس انداز سے لڑو کہ سب کچھ فنا ہو جائے، مگر تاریخ میں براہمنوں اور راجپوتوں کی آبرو باقی رہ جائے۔ ایسا ہی ہوگا سمراٹ، بلرام سنگھ نے اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہت دنوں سے دھرتی کی پیاس نہیں بجھی ہے، مگر اس بار دشمنوں کے خون سے ریگستان بھی جل تھل ہو جائیں گے۔ راجہ جے پال مسکرایا اور بلرام سنگھ راج محل کے ایک مخصوص کمرے سے نکل کر ایسے میدان کی طرف چلا گیا جہاں راجپوت سپاہی بہت تیزی کے ساتھ جمع ہو رہے تھے۔ پھر 1 ماہ کی مکمل تیاری کے بعد راجہ جے پال اپنا کثیر لشکر لے کر غزنی پر یلغار کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اس دوران امیر سبکتگین کے جاسوس بھی غافل نہیں بیٹھے تھے۔ وہ برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر غزنی کی حدود سے بہت دور نکل گئے تھے اور دشمن کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی راجہ جے پال کا لشکر آگے بڑھا، سبکتگین کے جاسوسوں نے اپنے امیر کو یہ خبر پہنچا دی کہ دشمن کے ارادے خطرناک ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی امیر سبکتگین نے غزنی کے وسیع و عریض میدان میں اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اے میرے جانباز ساتھیوں، میں تمہیں جس دن کی خبر دیا کرتا تھا، آخر وہ دن آن پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ ہندوستان کے بت پرست ان لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے جو ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کی زمین سے بت پرستی اور ظلم کی ناپاک رسموں کو مٹا دیں اور ایک ایک گوشے میں عدل و انصاف قائم کریں۔ یہ صرف عقائد اور نظریات کی جنگ ہے۔ وہ ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم بھی ان کی ذات کی نفی کرتے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی اللہ کے سوا ہر طاقت کی نفی کر چکے ہیں۔ پھر یہ راجہ جے پال کون ہے اور اس کی طاقت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر سارا ہندوستان بھی غزنی پر امڑ آئے تو ہم خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی اللہ کی ایک امانت ہے
اور وہ جب ہم سے اپنی امانت طلب کرے گا تو ہم رضا و رغبت کے ساتھ اسے اس کی امانت کو لوٹا دیں گے۔ میری گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ امانتیں واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم بھی اس اشارہ غیبی کو سمجھو اور اپنے دلوں کو فانی دنیا کی محبتوں سے خالی کر دو۔ یاد رکھو، دنیا کی محبت ہی انسان کو بزدل بناتی ہے، اور پھر یہ بزدلی ذلت اور رسوائی کی موت سے ہمکنار کرتی ہے یا غلامی کی زنجیریں پہنا دیتی ہے۔ تم اول و آخر مسلمان ہو، اس سے ذلت اور رسوائی کی موت کبھی قبول نہیں کرو گے اور غلامی کی زنجیریں کبھی نہیں پہنو گے۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے باعث شرم ہیں۔ جواب میں تمام سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور نہایت پرجوش لہجے میں کہا، امیر، ہم نے اپنے گھروں کی طرف پشت کر لی ہے اور دلوں سے بیوی بچوں کی محبت نکال پھینکی ہے۔ اب ہمیں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ دشمن ہمارے سامنے ہے اور ہم اپنی مملکت کی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ بس ہمیں یلغار کا حکم دیجیے، پھر آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح اپنا عہد نبھاتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں کا جذبہ دیکھ کر امیر سبکتگین کے ہونٹوں پر خفیف سا تبسم ابھر آیا اور پھر فوراً ہی اسے اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہونے لگا۔ اگر تم اپنا عہد نبھاؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبکتگین ایک بار پھر اپنے سپاہیوں سے مخاطب تھا، اور اللہ کی رضا ہی سب کچھ ہے۔ اس کی رضا کے بعد تمہارے لیے دونوں جہان میں امان ہے، عافیت ہے، عزت و آبرو ہے اور نجات ہے۔ اپنی تقریر کر کے سبکتگین نے سپاہیوں کو ان کے خیموں میں جانے کا حکم دیا۔ پھر ایک مختصر سا لشکر غزنی کی حفاظت پر معمور کر کے حماد بن ساریہ کو اس کا نگراں بنا دیا۔ حماد بن ساریہ اس جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہے تھے۔ امیر محترم، آخر آپ مجھے سعادت سے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ ابن ساریہ کے لہجے سے شدید کرب نمایاں تھا۔ میں اس دن کے انتظار میں تو زندہ ہوں امیر ذیشان۔ اب جان دینے کا موسم آیا تو مجھے زنجیریں پہنا کر گھر میں بٹھا دیا گیا۔ یہ قانون کی کیسی رسم ہے اور یہ امیر کا کیسا انصاف ہے؟ حماد بن ساریہ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ میں آپ کی خلیش دل اور جذبوں کی طرف کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں ابن ساریہ، سبکتگین نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں غزنی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے لیے یہ کام بہت آسان تھا کہ مملکت کے کسی امیر کو اپنا قائم مقام بنا کر میدان جنگ کی طرف چلا جاتا، لیکن وہ نامزد کردہ امیر نہ آپ کی طرح مخلص ہو سکتا ہے اور نہ زمانہ جنگ کے تقاضوں سے باخبر۔ مجبوراً میں نے غزنی کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور جہاں تک شریک جہاد ہونے کا تعلق ہے تو آپ دارالحکومت میں رہتے ہوئے بھی میرے شانہ بشانہ لڑتے رہیں گے۔ شدت جذبات سے امیر سبکتگین کی زبان لرز رہی تھی۔ اس نے مضطرب ہو کر حماد بن ساریہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اگر آپ اس طرح بھی مطمئن نہیں تو پھر میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ میرے جہاد کا ثواب ابن ساریہ کے اعمال نامے میں تحریر کر دے۔ سبکتگین کے جذبوں کی یہ سچائی اور سادگی دیکھ کر حماد بن ساریہ رونے لگا۔ امیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور میری ساری نیکیاں بھی آپ کے حساب میں رقم کر دے۔ میں کیا اور میرا شوق جہاد کیا، بس ایک خواب سا ہے جو یہ گناہگار آنکھیں مسلسل دیکھتی رہتی ہیں۔ اگر میرا یہ خواب بکھر بھی گیا تو کیا غم ہے کہ دوسرے اہل ایمان تو اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر لیں گے۔ شاید اللہ ان کی تعبیروں کے صدقے میں میرے خواب کو بھی برباد ہونے سے بچا لے۔ پوری مملکت میں ایک شور سا برپا تھا۔ غزنی کے تمام باشندوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں کو ایک خوفناک جنگ کا سامنا ہے، اور راجہ جے پال کی یورش کو روکنے کے لیے امیر سبکتگین کے ساتھ ولی عہد سلطنت محمود بھی ملتان کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اس خبر سے غزنی کے رہنے والوں میں ہلکی سی بے چینی ضرور تھی، مگر کسی کے اعصاب پر خوف و ہراس طاری نہیں تھا۔ انتہا یہ ہے کہ مسلمان خواتین بھی اس جنگ کے سلسلے میں بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ تمام شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کو، تمام مائیں اپنے بیٹوں کو اور تمام بہنیں اپنے بھائیوں کو یہ کہہ کر ہمت دلا رہی تھیں، تم یہ سمجھ کر غزنی سے رخصت ہو کہ ہم لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر اپنے گھروں کی طرف دیکھا تو دشمنوں کے دیے ہوئے زخم تمہاری پشت پر ابھریں گے اور یہ بڑی شرمناک بات ہوگی، اور اگر تمہارے سینوں میں ہماری یادوں کی لہریں اٹھیں تو بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے، اور اس طرح تم فتح سے ہمکنار نہ ہو سکو گے، اور یہ بھی انسانی زندگی کا بڑا ذلت آمیز رخ ہوگا کہ ایک غیرت مند اور شجاع قوم اپنی عورتوں کی محبت کے سبب فتح کے قریب پہنچ کر ناکام و نامراد لوٹ آئی، اور اگر تمہیں تمہارے بچے یاد آئیں تو دست و بازو کی طاقت کمزور پڑ جائے گی، اور کمزور ہاتھ دشمنوں کی گردنیں کاٹنے سے عاجز رہ جائیں گے، اور تمہارا یہ عمل بڑا تباہ کن ہوگا کہ اس کے بعد شکست و غلامی کے سوا کوئی تیسرا راستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ خوب یاد رکھو کہ ہمیں ہمارے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہم کسی بت پرست کی غلامی پر رضامند نہیں ہو سکتے۔
اس لیے تم اپنی زمین، اولاد و مال اور تمام رشتوں کو نظر انداز کر کے دشمن سے لڑو اور اپنے ذہنوں سے ان وسوسوں کو نکال پھینکو کہ تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ تمہارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور تمہاری عورتوں کو اسیری کی حالت میں شاہراہوں پر کھینچا جا رہا ہے اور دشمنوں کے نیزے تمہارے بچوں کے سینوں کے پار ہو گئے ہیں اور تمہارے تمام پیر و جوان حریف شمشیروں کی خوراک بن گئے ہیں، تب بھی تم اپنی سماعتوں کو متاثر نہ ہونے دینا کہ قوموں پر کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے۔ خود نگار خانم نے بھی چند پڑھی لکھی خواتین کے ساتھ گھر گھر جا کر اس قسم کی اثر انگیز تقریریں کی، جنہیں سن کر غزنی کے سپاہی پہلی بار ایک نئے حوصلے اور ایک نئے ولولے سے آشنا ہوئے تھے۔ نگار خانم نے سبکتگین سے درخواست بھی کی تھی کہ وہ اس جنگ میں اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ آخر کیوں؟ سبکتگین نے کس قدر ناگوار لہجے میں پوچھا۔ ابھی تک نگار خانم کی طرف سے اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا تاکہ ہم اپنے زخمیوں کی تیمارداری کر سکیں۔ نگار خانم نے بڑی سچائی سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ شریک جنگ ہونے میں نگار خانم کا یہ جذبہ بھی شامل تھا کہ اس طرح محمود اس کی نظروں کے سامنے رہے گا۔ اگرچہ سبکتگین کی جابرانہ پابندیوں کے سبب نگار خانم کی محبت راگ کا ایک ڈھیر بن چکی تھی، لیکن اس راگ کے نیچے اب بھی جذبوں کا ایک آتش فشاں موجود تھا۔ پھر جب اسے یہ خبر ملی کہ راجہ جے پال کے ساتھ اس خوفناک جنگ میں محمود بھی شریک ہو رہا ہے تو وہ بے قرار ہو گئی اور امیر سبکتگین کے حضور ایک ایسی درخواست لے کر چلی آئی جس کے منظور ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ امیر غزنی نے بڑے جارحانہ انداز میں نگار خانم کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا، ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ فی الوقت غزنی کی خواتین پر یہی لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھی رہیں۔ امیر سبکتگین نگار خانم کی روشن خیالی اور ذہانت کا معترف تھا، لیکن اسد شرازی کے یاریوں نے اسے حد تک بدگمان کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ امیر کا خیال تھا کہ نگار خانم محاذ جنگ پر جائے گی تو ولی عہد سلطنت سے بھی اس کا سامنا ہوگا اور پھر ممکن ہے کہ سویا ہوا فتنہ دوبارہ جاگ جائے۔ اس وجہ سے سبکتگین دونوں کی ملاقات کے ہر امکان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نگار خانم تھکے تھکے قدموں سے گھر لوٹ آئی۔ پھر جب حسب معمول رات کے وقت نظام شاہ اس سے ملنے آئے تو وہ بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ نظام شاہ نے اس افسردگی کا سبب پوچھا تو وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ محمود ایک خوفناک جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ ہاں، مجھے خبر ہے، نظام شاہ نے عام لہجے میں کہا۔ مگر بیٹی، تجھے اس خبر پر حیرت کیوں ہے؟ جب وہ ایک سپاہی ہے تو پھر جنگ ہی اس کا پیشہ ہے۔ نہیں بابا، نگار خانم نے بے قرار ہو کر کہا، یہ کوئی عام سی جنگ نہیں ہے، وہ آزمائش کی سخت ترین منزل کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی تم نے آزمائش کی منزلیں کہاں دیکھی ہیں میری معصوم بیٹی؟ نظام شاہ کے لہجے میں وہی بے مثال شفقت تھی۔ ابھی تو آزمائش کے بڑے سنگین مقام آئیں گے، محمود کو ان سب سے گزرنا ہوگا۔ مگر تم کیا چاہتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے نگار خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک بے سہارا لڑکی پر محبت سایہ فگن ہوئی تو نگار خانم کے آنسو کچھ اور تیز ہو گئے۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں بابا کہ وہ آزمائش کی ہر منزل سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ آخر نگار خانم کی خواہش اس کے ہونٹوں تک آ گئی تھی اور اس نے اس طرح نظام شاہ کے زانوں پر سر رکھ دیا تھا جیسے کوئی معصوم بچی اپنے باپ کے سامنے بے اختیار مچل گئی ہو۔ میں بھی یہ چاہتی ہوں بابا کہ وہ زندگی کے ہر مارکے میں کامیاب و کامران ہو، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ اس کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہ آئے، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں اس کے سامنے دنیا سے گزر جاؤں۔ نگار خانم کی خواہش بظاہر بہت مختصر تھی، مگر اس میں جذبوں اور تمناؤں کے بڑے دفتر پوشیدہ تھے۔ نظام شاہ حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جس کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی، مگر اس کے اثار و قربانی نے کئی صدیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب کچھ دیر تک نظام شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو نگار خانم مضطرب ہو کر دوبارہ بول اٹھی، بابا، اگر میری خواہش بیجا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ محمود کے حصے کے تمام آفات و مصائب مجھ پر نازل کر دے۔ کیسی عجیب لڑکی ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتی، محل چھوڑ کر جھونپڑی میں چلی آئی، دولت کے انبار لگا دیے تو انہیں بے نیازی سے ٹھکرا دیا، اور اب زندگی کا سوال ہے تو اسے بھی ٹھکرا رہی ہے۔ نظام شاہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا۔ اگر نگار خانم روبرو بیٹھی ہوتی تو یہ منظر بھی دیکھ لیتی کہ اس کی غرض تمنا پر خود نظام شاہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی ہیں۔ بابا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی۔ نگار خانم کے لہجے کی رقت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ نظام شاہ بہت دیر تک خاموش بیٹھے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور نگار خانم کی سسکیاں مسلسل بڑھتی رہیں۔ پھر اچانک اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ غزنی کے درویش کا چہرہ بھی دھواں ہو کر رہ گیا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے نظام شاہ بھی کسی اندرونی کرب سے دوچار ہے۔ آپ بولتے کیوں نہیں بابا؟ شدت جذبات کے سبب نگار خانم کو اپنے لہجے پر قابو نہیں رہا تھا اور اس کی آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ کیا میں نے آپ سے کسی غلط چیز کا مطالبہ کر دیا؟ نگار خانم نے اس طرح کہا جیسے وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی ہو۔ حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی کا کیا مطلب تھا؟ راجہ جے پال اور سبکتگین کے درمیان جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سب جانیے داستان کے سنسنی خیز اگلے حصے میں۔